بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی عزیز بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں کہ مریض کے لیے بشارتیں کیا ہوتی ہیں۔ یعنی جب کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو اس وقت پریشان ہونے کے بجائے یہ جب بشارتیں یعنی خوشخبریاں جب ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں لگے گی، بلکہ ہم صبر و شکر کے ساتھ اس کو برداشت کریں گے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ انعام ہے۔ مومن کسی بھی صورت میں جو ہے خسارے میں نہیں ہوتا، اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کتنی خوشخبریاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہیں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں شکر گزاری کر کے۔ نمبر 1، ہر مرض قابل علاج ہے۔ یعنی جب کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کے لیے علاج ضرور کرنا چاہیے، علاج کرنا سنت ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے ساتھ اس کا علاج نہ اتارا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے۔ تو یعنی ہر مرض کا علاج کرنا چاہیے اور اس کو لیے اللہ تعالیٰ نے علاج اتارا ہوتا ہے۔ نمبر 2، صدقے سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کیا کرو۔ یعنی جس وقت انسان بیمار ہو تو اس کو اپنا علاج کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی دینا چاہیے تاکہ اس کی بیماری ختم ہو اور وہ جلد صحت یاب ہو۔ نمبر 3، آب زمزم سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار جہنم کی گرمی کا اثر ہوتا ہے، اس لیے اسے آب زمزم سے ٹھنڈا کیا کرو۔ یعنی آب زمزم ہمیں زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ بیماری پاک کرنے کا سبب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو بھی بیماری سے بچھاڑ دیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جو بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے۔ یعنی بچھاڑ دی یعنی وہ بیماری کی شدت اور تکلیف سے انسان نڈھال ہو جاتا ہے، تو اس نڈھال ہونے پر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر ہوتے ہیں گناہوں سے۔ تکلیف گناہوں کا کفارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ چوٹ اسے پہنچتی ہے یا اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے۔ یعنی اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی خیر ہے۔ تکلیف سے درجات کی بلندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی مومن آدمی کو کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ بیماری گناہوں کا کفارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماریوں کے ذریعے آزماتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ بیماری میں نیک عمل کا اجر جاری رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ خیر کے جتنے بھی کام کرتا ہے وہ ہر دن لکھتے رہو جب تک کہ وہ میری قید میں رکا ہوا ہے۔ یعنی انسان صحت کی حالت میں جو عبادات کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے اور بیمار ہونے کی صورت میں وہ سب نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا اتنا انعام و اکرام ہے کہ وہ تکلیف میں جب انسان ہوتا ہے اور وہ عبادت نہیں کر پا رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اس کے لیے کہ اس کے وہ اعمال لکھتے جو نیک اعمال وہ جو تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے۔ بیماری اور نیک اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے وہ تمام نیک اعمال لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمانے تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ یہ اس جو پچھلی حدیث ہو گئی اس کی یہ وضاحت مزید ہو گئی۔ بخار گناہوں کو دور کرنے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ کیونکہ بخار میں انسان واقعی بہت نڈھال ہو جاتا ہے تو دراصل اس کی بہت اچھی طرح صفائی ہو رہی ہوتی ہے۔ بینائی سے محرومی پر اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں دنیا میں اپنے بندے کی 2 پیاری آنکھیں لے لیتا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کو سیدھا جنت میں لے جاتا ہے۔ جل کر پہلو کے در سے مرنے والے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں قتل کے سوا 7 اور بھی شہید ہیں۔ طاعون کے مرض سے ہلاک ہونے والا شہید ہے، غرق ہو کر مرنے والا شہید ہے، پہلو کے در سے مرنے والا شہید ہے، پیٹ کے مرض سے مرنے والا شہید ہے، جل کر مرنے والا شہید ہے، کسی ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا شہید ہے، اور ایسی عورت جو دوران حمل فوت ہو جائے
وہ بھی شہید ہے۔ جنت میں درجات کی بلندی کا سبب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کے یہاں کسی بندے کا مقام و مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں تک اس کا عمل نہیں پہنچتا، یعنی وہ اتنا عمل نہیں کر پا رہا ہوتا لیکن اس کا درجہ کافی بلند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جسم، مال یا اولاد کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے اس پر صبر بھی عطا کر دیتا ہے، یعنی صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے درجے تک پہنچتا ہے جو اس کے لیے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ مرغی کے مریض کے لیے اجر، ایک اور کالی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس میں میرا سطر کھل جاتا ہے، اس کے لیے آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے، اگر چاہو کہ میں اللہ کی سے دعا کروں کہ وہ تمہیں صحت و عافیت دے دے۔ اس نے عرض کیا میں صبر کروں گی، پھر کہا اس میں میرا سطر کھل جاتا ہے، اس لیے آپ دعا کریں کہ سطر نہ کھلنے پائے۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ موت کی تمنا نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کیا کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہوگا، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے توبہ ہی کر لے۔ یعنی کوئی بھی تکلیف ہو اور اتنی شدت کی ہو کہ انسان کو پھر بھی موت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ موت کی تمنا کے بجائے خیر کی دعا مانگنا، اسی حدیث کے آگے وضاحت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی کسی مصیبت کے آ جانے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے، اور اگر اسے ضروری ہی موت کی خواہش کرنا ہو تو کہے اے اللہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے، یعنی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ بچوں کی وفات پر صبر کا اجر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے اگر 3 بچے فوت ہو جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے اس مسلمان کو جنت میں داخل کرے گا۔ موت کے وقت کلمہ پڑھنے پر جنت کی بشارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا اور گزارش ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق کا سعادت نصیب فرمائے، اور جو بھی احادیث مبارکہ یہ ہم نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔